بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کوئے سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، پنجاب کے ضمنی انتخابات جو 20 حلقوں میں ہو رہے ہیں وہ قریب آ چکے ہیں۔ 4 یا 5 دن رہ گئے ہیں اور 17 تاریخ کو ان کے تمام نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ مہم انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں جہاں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ضمنی انتخابات کی 20 نشستوں میں وہ کتنی نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کامیاب جلسوں اور انتخابی مہم کی جو تیزی ہے اور اس میں جس طرح انوالومنٹ ہے پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی کے قائد کی، پی ٹی آئی کے ورکرز کی، جس طرح بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، وہاں سے یہ بات ثابت ہے۔ اور خاص طور پہ جس طرح صوبائی حکومت نے اپنے چند وزراء کو استعفے دینے پہ مجبور کیا ہے کہ وہ جائیں اور اپنے انتخابات میں حصہ لیں جو ان کے اضلاع میں ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے 2 وزیروں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں انتخابی مہم میں، تاکہ اس کو یقینی بنایا جا سکے اور اس کو کامیابی ہر صورت میں حاصل کرنے کے لیے وہ خود اس میں کود پڑے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو ڈیرہ غازی خان کے 288 پی پی 288 کے حلقہ میں بھی سردار اویس خان لغاری جو صوبائی وزیر ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ اپنے طور پہ اس کمپین میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کے تمام لغاری گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور ہر جگہ پہ جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں اور اپنی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان استعفوں سے بڑا واضح ہے کہ ان کی پوزیشن کمزور ہے اور وہ آخری حد تک جانے کے لیے انہوں نے اپنے جو وزیر تھے اور جو بااثر لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں، وزارتیں چھوڑ دیں، وزارتیں بعد میں آپ کو مل جائیں گی، آپ اس میں جا کے حصہ لیں۔ اور چونکہ پوزیشن ان کے امیدواروں کی اتنی مناسب نہیں ہے، اتنی درست نہیں ہے اور اسی لیے اس تمام مہم کا حصہ بنانے کے لیے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ رات لودھرا میں، علی پور میں جتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں اس سے کوئی عام آدمی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں سے پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں، وہ وہاں سے ہار جائیں گے۔ اسی طرح مظفر گڑھ کے علاوہ آپ دیکھیں لیا کی صورتحال، خوشاب میں اور اسی طرح بکھر میں، لاہور کی بھی آپ اگر ان کی مہم کو دیکھیں تو وہ اتنی کامیابی سے نہیں جاری۔ نون لیگ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبہ پنجاب میں یہ نشستیں ہار گئے تو اسلام آباد کا اقتدار صرف 2 سیٹوں پہ ہے، 2 نشستوں پہ ہے، 2 آدمیوں پہ ہے، وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گی۔ زندگی کا بقا کا مسئلہ ہے اور اس بقا کے مسئلے کے لیے تمام لوگ اپنی اپنی کاوشیں، اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جتنے بھی اب تک تجزیے آ چکے ہیں، جتنی بھی رپورٹیں آ چکی ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں، ان سے بڑا واضح ہے اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں وہ زیادہ ہوں گی اور پنجاب میں 13 سیٹیں ان کو چاہیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو، اور میرے نزدیک یہ 13 سے بھی زیادہ لیں گے اور باقی نشستیں مسلم لیگ نون اور آزاد امیدواروں کے درمیان تقسیم ہو جائیں گی۔ اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اگر اس میں دھاندلی کی گئی، لوگوں کو پولنگ سٹیشنوں سے ہٹایا گیا اور ان کو ووٹ ڈالنے کی ممانعت کی گئی اور ان کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی تو یہ الیکشن، یہ انتخابات انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بالکل
پی ٹی آئی کو ہر صورت میں دیوار کے ساتھ لگانا ہے اور شکست سے دوچار کرنا ہے، تو پھر حکمرانوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ سری لنکا کے حالات بھی آپ نے دیکھے ہیں، وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو اور ان کی مقبولیت جو سب کو نظر آ رہی ہے اور تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، علی پور کا جلسہ، لودھرا کا جلسہ، یہ بڑے بڑے شہروں سے بڑے جلسے ہیں، اگر لوگ باہر نکلے اور لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، جو یقیناً ہوگا، جو یقیناً باہر نکل کے اس میں حصہ لیں گے، اس مہم میں اور کامیابی میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے، تو کوئی بات نہیں کہ پی ٹی آئی اس میں کامیاب نہ ہو، وہ ضرور کامیاب ہوگی اور پنجاب کا جو چھینا ہوا اقتدار ہے وہ ان کو واپس ملے گا، اور 17 تاریخ کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر پنجاب پہ بھی اپنا اقتدار سنبھال لے گی، اور اس کے بعد 2 سیٹوں کا اسلام آباد کا جو ان کا اقتدار ہے وہ بھی نہیں رہے گا۔ حکومت کو چاہیے اور دیگر اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کو اس طرح نہ لیں کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، اور اپنے من پسند لوگوں کو کامیابی کے لیے ان کی راہ ہموار کی جائے، جس میں انتظامیہ کو شامل کیا جائے، اور انتظامیہ کے لوگ شامل ہو بھی رہے ہیں، وہ لوگوں کو ٹیلی فون کے ذریعے لوگوں کو ان کے پاس جا کے ان سے یہ وعدے بھی لے رہے ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کو دینا ہے۔ یہ تمام رپورٹیں، تمام چیزیں لوگوں کے پاس آ چکی ہیں، اور لوگوں کے پاس فون ٹیپس بھی موجود ہیں جو 17 کے بعد سامنے بھی آ جائیں گی۔ لہٰذا مسلم لیگ نون اپنا اقتدار جاتا ہوا دیکھ کے یہ ہر صورت کوشش کرے گی کہ اس انتخابات کو ہر صورت میں جیتنے کی کوشش کرے، لیکن پی ٹی آئی کے کارکن اگر باہر نکلے اور وہ لائنیں بنا کے کھڑے رہے اور انہوں نے اس کو واقعی ایک مقابلہ سمجھ لیا، تو کسی صورت میں بھی مسلم لیگ نون کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس کو 5 سے 7 سیٹیں ملیں گی اور باقی سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہوں گی، اور اس طرح وہ اقتدار پر دوبارہ اقتدار سنبھال لے گی اور پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ امید ہے کہ تمام لوگ، تمام ادارے جو نیوٹرل ہیں وہ اپنا اسی طرح کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ 17 کے بعد پھر اسی موضوع پہ بات ہوگی۔ مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کوئی سلیمان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔